بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصول فقہ کا ہمارا کورس چل رہا تھا، آج اس سلسلے کا 10واں لیکچر ہے۔ تو ہم قواعد لغویہ عربیہ کی بحث پڑھ رہے تھے۔ یہ کون سے قواعد ہیں؟ وہ قواعد جن کے ذریعے ہم نے کتاب و سنت سے مسائل کو کیا کرنا ہے، اخذ کرنا ہے۔ اس میں ہم نے کہا تھا ایک طریقہ تھا احناف کا، وہ ہم نے ڈسکس کر لیا تھا۔ دوسرا کون سا ہے؟ شوافع کا یا متکلمین کا یا جمہور کا، ٹھیک ہے، جس میں مالکی اور حنبلی بھی آ جاتے ہیں۔ تو انہوں نے شوافع نے ہم نے یہ بات کی تھی کہ دلالت کی جو قسمیں بیان کی ہیں، ٹھیک ہے، دلالت کی جو 4 قسمیں احناف نے بیان کی ہیں، اس چیز کو شوافع نے کچھ اور طرح سے بیان کیا، یعنی جو آخری تقسیم تھی، چوتھی احناف کی چوتھی تقسیم تھی۔ پہلی تقسیم احناف کی کون سی تھی؟ لفظ کے وضع ہونے کے اعتبار سے، وہ شوافع کے ہاں اسی طرح سے ہے۔ دوسری جو ہے وہ حقیقت و مجاز کے اعتبار سے، اس میں بھی کوئی خاص اختلاف نہیں ہے، دونوں کے ہاں وہ سیم ہے، لفظ کے اپنے معنی میں استعمال ہونے کے اعتبار سے۔ تیسری تقسیم کون سی تھی؟ لفظ کے اپنے معنی میں ظہور اور خفا کے اعتبار سے، ظاہر اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے، مطلب ان کے ہاں 4 قسمیں تھیں، ٹھیک ہے، ظاہر، نص، مفسر اور محکم، اور ان کے یہاں کیا ہے؟ ظاہر ہوتا ہے یا پھر مفسر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ظاہر اور نص ایک ہی ہوتا ہے، مفسر اور محکم ان کے یہاں ایک ہی ہوتا ہے۔ تو انہوں نے شوافع نے 2 قسمیں بنا لی۔ اسی طرح وہاں پہ تھا خفی، مشکل، مجمل اور متشابہ، تو انہوں نے 2 قسمیں جو ہے وہ بنا لی، ٹھیک ہے، شوافع نے۔ تو ہم یہ بات کر رہے تھے دلالت کی آخری جو تقسیم تھی لفظ کے اپنے معنی میں استعمال کے اعتبار سے، تو اس میں کیا تھی؟ دلالت عبارت، دلالت اشارت، دلالت اولا اور دلالت اقتضاء۔ شوافع نے کہا کہ جی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے منطوق اور ایک ہے مفہوم۔ منطوق کی پھر آگے 2 قسمیں ہیں، صریح اور غیر صریح۔ منطوق کا مطلب کیا ہے کہ لفظ اپنے معنی پہ دلالت کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ مفہوم کا مطلب یہ ہے کہ لفظ سے وہ معنی نکل رہا ہے لیکن لفظ اس معنی پہ دلالت نہیں کر رہا، معنی کے اوپر دلالت کر رہا ہے۔ ایک ہے لفظ اپنے معنی پہ گائیڈ کر رہا ہے، اور ایک ہے کہ لفظ کا معنی کے اوپر دلالت کر رہا ہے، ایک اور معنی کے اوپر دلالت کر رہا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، مثالیں آتی ہیں، بالکل آتی ہیں۔ صریح کے پھر آگے 3 قسمیں تھیں۔ صراحت بعض اوقات مطابقت میں ہوتی ہے، یعنی لفظ اپنے پورے معنی پہ دلالت کر رہا ہو۔ یہاں معنی سے مراد کون سا معنی ہے؟ وضعی معنی۔ وضعی معنی تو ابھی ذہن میں ہے نا، وہ پوری بحث ہم نے پڑھی ہے۔ ایک لفظ کا لنگوسٹک میننگ جو ڈکشنری میننگ ہے، ٹھیک ہے، لفظ اپنے پورے معنی پہ دلالت کر رہا ہو، لفظ اپنے معنی کے جز پہ دلالت کر رہا ہو، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تضمن۔ لفظ جو ہے التزام، لفظ اپنے لازم معنی پہ کیا کر رہا ہو؟ دلالت کر رہا ہو، ٹھیک ہے۔ غیر صریح کی قسمیں لاسٹ ٹائم رہ گئی تھی، اس کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 اقتداء۔ اچھا یہ چیز نا ہم منطق میں پڑھیں گے تفصیل سے، ٹھیک ہے، جیسے ہم نے پہلے بحث آئی تھی نا حقیقت و مجاز کی، تھوڑی سی ہم نے کھولی تھی، وہ بلاغت میں تفصیل سے کھلے گی کیونکہ وہ بلاغت کا موضوع ہے۔ اسی طرح یہ جو اصطلاحات ہیں نا یہ منطق سے آئی ہیں، تو منطق کا چھوٹا سا رسالہ ہم موضوع بحث بنائیں گے، اس میں ہم تفصیل سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے، وہاں یہ بحث کھل کے سامنے آئے گی، کیونکہ یہ پوری ایک وہاں پہ بھی اسی طرح سے ٹری ہے، ٹھیک ہے، وہ منطق کا اپنا ٹری ہے، اس کے اندر رکھ کے ہم اس کو سمجھیں گے۔ اقتضاء، دلالت اقتضاء ہم نے پڑھی تھی، ٹھیک ہے، اقتضاء النص۔ اقتضاء النص کیا تھی احناف کے یہاں؟ یعنی نص تقاضا کرتی ہے کہ یہاں پہ کوئی چیز کیا ہو؟ معذوف ہو۔ جیسے ہم نے مثال دی تھی حرمت علیکم امہاتکم،
حرمت علیکم امہاتکم اقتضا، ٹھیک ہے، التزام، لازمی معنی، نص کا لازمی معنی۔ ایک یہ ہے کہ لفظ پورے معنی پہ دلالت کر رہا ہے جو اس کا پورا وضعی معنی ہے، لفظ کا پورا وضعی معنی مراد نہیں ہے، اس کے پورے معنی کا کوئی حصہ مراد ہے۔ ایک یہ ہے کہ لفظ کا ایک لازم معنی ہوتا ہے، لازمی معنی، ٹھیک ہے، لفظ اپنے لازمی معنی پہ دلالت کر رہا ہے، یعنی وہ بات اس سے لازمی طور پہ نکلتی ہے، ٹھیک ہے۔ اقتضاء النص، حرمت علیکم امہاتکم، ہم نے کہا تھا کہ یہاں پہ کیا چیز حرام کی گئی ہے؟ نکاح۔ تو نص یہ تقاضا کرتی ہے کہ یہاں پہ کیا چیز؟ نکاح کو معذوف ماننا، انڈرسٹوڈ مانا جائے، معذوف کا مطلب انڈرسٹوڈ، کہ یہاں پہ موجود ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ ایما، ایما اشارے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ علت کی ایک قسم ہے، اور یہ بیسیکلی بحث ہے قیاس کی، ہم اس کو قیاس میں دیکھیں گے، قیاس میں اس کو ہم تفصیل سے دیکھیں گے، یہاں اشارتاً اس کو دیکھ لیں کہ نص میں ایک حکم کی علت موجود ہوتی ہے، اس کو ایما کہتے ہیں۔ السارق والسارقۃ، کیا کہا گیا؟ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، حکم کیا ہے؟ حکم یہاں پہ حکم کیا ہے؟ حکم کیا ہے؟ ہاتھ کاٹنا، حکم کیا ہے؟ ہاتھ کاٹنا، یہ ہاتھ کاٹنا حکم ہے نا، لیکن یہ ہاتھ کاٹنے کا سبب کیا، علت کیا ہے؟ چوری، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں دلالت ایما۔ اچھا یہاں بتائیں، اللہ نے کہا کہ ہاتھ کاٹ دو، اللہ نے یہاں پہ کہا کہ ہاتھ کاٹنے کی وجہ جو ہے وہ چوری ہے، یہ چیز لفظوں میں موجود ہے، ہاتھ کاٹنے کی وجہ چوری ہے، یہ چیز یہاں لفظ میں موجود ہے، صرف کیا موجود ہے؟ چور کے ہاتھ کاٹ دو۔ تو یہ اس کو اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ صراحتاً دلالت نہیں ہے، لفظ دلالت کر رہا ہے اپنے معنی پہ، لیکن صراحت کے ساتھ نہیں کر رہا، سمجھ آ رہی ہے۔ جیسے یہاں پہ حرمت علیکم امہاتکم، سمجھ آ رہی ہے کہ ماں کے حرام ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، ٹچ نہیں کر سکتے، اس کے پاؤں نہیں دبا سکتے، سمجھ آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ لفظ جو ہے وہ صراحتاً نہیں دلالت کر رہا، بلکہ کیا ہے اس کی دلالت؟ غیر صریح ہے۔ صریح تو کہتے ہیں نا بالکل واضح، ایکسپلیسٹ، ٹھیک ہے، غیر صریح کا مطلب کیا ہے؟ واضح نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دلالت ایما یعنی حکم کی علت کیا ہے، سبب کیا ہے، وہ جو اس سے پہلے بیان ہو رہا ہے، یعنی چوری۔ تیسری چیز کیا ہے؟ اشارہ، یہ تو وہی ہے جس کو احناف نے کیا ہے؟ اشارۃ النص کہا ہے یا دلالت اشارہ کہا ہے احناف نے، جس کو ہے، اس کی مثالیں آئی تھی نا، وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرا، ٹھیک ہے، اس میں کیا اشارہ ہے؟ کیا اشارہ ہے اس میں؟ کہ حمل کی کم از کم مدت کیا ہے؟ یہ چیز لفظ میں موجود ہے کہ حمل کم از کم 6 ماہ کا ہوتا ہے، لفظ میں نہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ دوسری آیت میں کیا ہے؟ وَفِصَالُهُ فی عامین، کہ دودھ چھڑانے کی مدت کیا ہے؟ 2 سال، 2 سال وہ ہو گئی، تو حمل کی کم از کم کتنی ہو گئی؟ 6 ماہ، کیونکہ کل بنتی ہے 30 مہینے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اشارہ اور ایما میں کیا فرق ہے؟ اور
ایما میں کیا فرق ہے؟ ایما بھی ایک قسم کا اشارہ ہوتا ہے. ایک اشارہ وہ ہے جو متکلم کا مقصود ہوتا ہے. بعض اوقات میں بات کر رہا ہوں نا تو میرا دل ہے کہ آپ کو کوئی ہنٹ دوں اپنی بات میں. ایک یہ ہے کہ میں نے ارادہ نہیں کیا کہ میں آپ کو ہنٹ دوں، لیکن ہنٹ اس میں سے نکل رہا ہے، بات میں سے نکل رہا ہے. تو اشارے کو ہم کہتے ہیں یہ متکلم کا مقصود نہیں ہے. کیا ہے؟ متکلم کا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جب یہ کلام کیا تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں بتانا چاہ رہے تھے کہ کم از کم عمل جو ہے وہ، یہ اللہ تعالیٰ کی یہ انٹینشن نہیں تھی، یہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ نہیں تھا. ٹھیک ہے، لیکن اللہ کی بات سے وہ بات نکل رہی ہے. یہاں پہ کیا تھی؟ یہاں متکلم کا مقصود ہے. یہاں پہ کیا ہے؟ متکلم کا مقصود کیا ہے؟ یہاں بھی موجود ہے، یہاں بھی مقصود موجود ہے متکلم کا. یہ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں، کہ وہ بات جو ہم نکال رہے ہیں کیا کہنے والے کی بھی ذہن میں ہے؟ سمجھ رہے ہیں بات؟ تو ہم کہہ رہے ہیں دلالت اقتضاء میں ہے، ایما میں ہے، لیکن یہ ہے کہ نکل رہی ہے. وہ جو نکل رہی ہے وہ جسٹیفائیڈ ہے، وہ صحیح نکل رہی ہے. ٹھیک ہے، وہ اللہ کے علم میں بھی ہے. ٹھیک، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ بات کرنا نہیں چاہی تھی، بات کوئی اور کرنا چاہی تھی. دوسرا ہم نے کہا، دوسری چیز کیا ہے؟ مفہوم. مفہوم نے ہم نے کیا کہا تھا؟ ایک مفہوم موافق ہوتا ہے اور ایک مخالف. ٹھیک ہے، مفہوم موافق کون سے؟ ہم نے کیا کہا تھا؟ اناف اس کو کیا کہتے ہیں؟ دلالت اولا. یہ اناف کی ہوگی دلالت اولا. یہ کون سی ہوگی؟ دلالت اقتضاء. ٹھیک ہے، یہ ہو گئی دلالت اشارہ. یہ ہو گئی دلالت عبارت. یہ کون سی ہے دلالت؟ یہ تینوں دلالت عبارت کی قسمیں ہیں. ٹھیک ہے، تو اناف کی 4 قسمیں پوری ہو گئیں. تو شوافی کے نزدیک کتنی قسمیں زیادہ ہیں؟ 2. ایک ایما والی، یہ زائد ہے، اور ایک یہ مفہوم مخالف، یہ زائد ہے. مفہوم مخالف پڑھ لیا نا ہم نے. دلالت اولا کیا ہے؟ فلا تقل لہما اف. تو اس میں دلالت اولا کیا ہے؟ والدین کو اف تک نہ کہو، مطلب ان کو مارنا کیا ہے؟ وہ بھی حرام ہے. ٹھیک ہے، یہ دلالت اولا سے معلوم ہوا. مفہوم مخالف ہم نے پڑھ لیا تھا کہ مخالف مفہوم جو ہے وہ عدد میں ہو، وہ اسی طرح سے غایت میں ہو، وصف میں ہو، شرط میں ہو، جائز ہے 4 صورتوں میں. لیکن اگر لقب کی صورت میں، جنس یا نوع کی صورت میں ہو تو پھر جائز نہیں. جنس کسے کہتے ہیں؟ جیسے انسان ایک جنس ہے. یہ بھی منطق کی اصطلاحات ہے، منطق میں ہم ان کو کھولیں گے. انسان کیا ہے؟ ایک جنس ہے. اس کی انواع کون سی ہیں؟ 2 ہیں. کون سی ہیں؟ مرد، عورت. جنس کے نیچے نوع ہوتی ہے. نوع کیا ہے؟ مرد ہے، اور اسی طرح سے نوع کیا ہے؟ عورت ہے. جنس کیا ہے؟ انسان. ہم نے کہا تھا کہ جنس میں مفہوم مخالف معتبر نہیں ہے کسی کے نزدیک بھی، اور نوع میں بھی معتبر نہیں ہے. ٹھیک ہے، ان دونوں کو کیا کہتے ہیں؟ مفہوم لقب. یہ معتبر نہیں ہے. باقی 4 قسم کا مفہوم مخالف جمہور کے نزدیک معتبر ہے، اناف کے نزدیک معتبر نہیں ہے. اگلی ایک بحث ہے مطلق و مقید کی. مطلق اس کو کہتے ہیں ایبسیلوٹ، جس پہ کوئی قید نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور مقید قید سے ہے، جس کے اوپر آپ نے کوئی قید لگا دی، کنڈیشن اس کے ساتھ لگا دی.
وہ حکم جو وداؤٹ کنڈیشن ہے اس کو کیا کہیں گے؟ مطلق. اور وہ حکم جس کے ساتھ کوئی کنڈیشن ہے وہ کیا کہلائے گا؟ مقید. مثال کے طور پہ حکم کیا ہے؟ تحریر و رقبہ. کیا معنی ہے اس کا؟ تحریر و رقبہ گردن آزاد کرنا. کیا حکم ہے؟ گردن آزاد کرنا. کیا مطلب ہے گردن آزاد کرنے سے؟ غلام آزاد کرنا. ٹھیک ہے. دوسرا حکم ہے تحریر رقبۃ مؤمنہ. آزاد کرنا گردن. کون سی گردن؟ مومن. تحریر رقبۃ مؤمنہ، مومن غلام کو آزاد کرنا. اب یہ جو حکم ہے، اب اس میں بتائیں مطلق کون سا ہے، مقید کون سا ہے؟ ہاں یہ بات، کیونکہ یہاں راقبہ جو ہے اس کے اوپر ایک قید کا اضافہ ہو گیا کہ جو راقبہ، جو گردن آپ نے آزاد کرنی ہے اس کے ساتھ کنڈیشن کیا عائد کر دی؟ مومن کی گردن ہو. جو غلام آپ نے آزاد کرنا ہے اس کے ساتھ کنڈیشن عائد کر دی، ٹھیک ہے، قید لگا دی کہ وہ مومن غلام ہو. تو اس کو مقید کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ مقید. ٹھیک ہے، یعنی اس پہ قید لگ گئی. اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ مطلق. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ ایک جگہ پہ حکم مطلق ہے، ایک جگہ پہ مقید ہے. یہ تو بات سمجھ میں آئی کہ یہاں پہ مقید سے مراد مقید ہوگا. جہاں پہ مطلق ہے کیا وہاں پہ بھی مقید مراد ہوگا؟ یہ سوال سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ آیت ہے زہار کا کفارہ. ٹھیک ہے، زہار کا کفارہ. اور یہ آیت ہے قتل خطا کا کفارہ. ایک جگہ پہ زہار سمجھتے ہیں نا، کوئی شوہر اپنی بیوی کو کہے کہ تو میری ماں ہے. زہار سے ہے نا، زہار پشت کو کہتے ہیں، یعنی تیری پشت یا تو میرے لیے ایسے حرام ہے جیسے میرے لیے ماں حرام ہے. ٹھیک ہے، اس آیت میں زہار کا کفارہ بیان ہوا کہ جو شوہر اپنی بیوی کو ماں کی طرح اپنے اوپر حرام کہہ دیتا ہے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ وہ ماں تو نہیں اس کی بن جاتی لیکن اس کا کفارہ دینا پڑے گا. تو وہ کیا کرے؟ ایک گردن آزاد کرے. دوسری جگہ پہ یہ ہے کہ اگر کسی سے حادثاتی طور پہ قتل ہو جاتا ہے، جیسے ایکسیڈنٹ ہو گیا، روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی بندہ مار دیا، تو اب اس کا کفارہ کیا ہے؟ مومن غلام کو آزاد کرنا. ٹھیک ہے، تو اب کیا زہار کے کفارے میں بھی مومن ہی آزاد کرے گا یا ویسے کوئی بھی آزاد کر دے تو کام چل جائے گا؟ اس کو کہتے ہیں کہ کیا مطلق حکم کو مقید پر محمول کیا جائے گا؟ ٹھیک ہے، کیا مطلق حکم کو مقید پر محمول کیا جائے گا، یعنی مطلق کو اس سے رہنمائی لی جائے گی کہ یہاں مومن مراد ہے تو یہاں پہ بھی مومن ہمیں آزاد کر. جی اس کے بارے میں یہ ہے کہ اس کی 4 صورتیں ہیں. ٹھیک ہے، کتنی صورتیں ہیں؟ 4. پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی. پہلی صورت یہ ہے، 2 چیزیں ہوتی ہیں، سبب اور حکم. 2 چیزیں، سبب بھی ایک ہو، حکم بھی ایک ہو. دوسری صورت یہ ہے سبب اور حکم، سبب بھی مختلف ہو، حکم بھی مختلف ہو. ایک حکم ہوتا ہے اور ایک اس کا سبب ہے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ پہلی جو صورت ہے اس کی مثال کیا ہے؟ قرآن میں حرمت علیکم المیتہ،
علیکم المیتۃ والدم، ٹھیک ہے، تم پہ کیا حرام ہے؟ ایک تو مردار اور دوسرا خون، ٹھیک ہے۔ ایک اور جگہ پہ قرآن میں کیا آیا ہے؟ او دمم مسفوحا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ حکم کیا ہے دونوں جگہ پہ؟ کہ یہ مطلق ہے، یہ کیا ہے؟ مقید ہے، ٹھیک ہے۔ ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ دونوں آیات میں حکم کیا ہے؟ حکم آپ نے پڑھا ہے نا، ایک چیز کا حرام ہے، دونوں جگہ پہ حرمت کا حکم ہی بیان ہو رہا ہے نا، تو حکم کیا ہے دونوں جگہ؟ سیم ہے، دونوں آیات میں حکم کیا ہے؟ سیم۔ اس حکم کا ایک سبب بھی ہے، ٹھیک ہے۔ خون حرام ہے، خون کے حرام ہونے کی وجہ کیا ہے؟ وہ خود خون، اس کے حرام ہونے کی وجہ کیا ہے؟ خود خون، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ حکم ہے حرمت کا دونوں آیات میں، اور سبب کیا ہے؟ خون ہے۔ تو سبب بھی ایک ہے اور حکم بھی ایک ہے، جب سبب بھی ایک ہو حکم بھی ایک ہو تو مطلق کو کیا کیا جائے گا؟ مقید پہ محمول کیا جائے گا۔ یعنی کیا مراد ہے کہ اس آیت میں بھی دم سے مراد کون سا دم ہے؟ ہاں، ہر خون حرام نہیں ہے۔ اگر آپ نے مثال کے طور پہ بکری ذبح کی، بکرا ذبح کیا، تو کچھ خون تو اس کے اندر رہ جاتا ہے نا، اور مرغی بھی جب آپ ذبح کروا کے لاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کچھ نہ کچھ خون تو اس کے اندر باقی رہ جاتا ہے۔ تو کون سا خون حرام ہے؟ جو جب آپ اس کو ذبح کرتے ہیں اور اس وقت جو بہایا جاتا ہے وہ خون کیا ہے؟ وہ حرام ہے۔ جب آپ کے جسم پہ لگ جائے تو وہ نجس ہے نا، تو اس کو دھو دیں، ٹھیک ہے، اس کے چینٹے پڑ جائیں تو اس کو کیا کریں؟ دھو دیں۔ تو اس سے مراد ہر قسم کا خون نہیں ہے، الدم تو خون کو کہتے ہیں نا، مطلب ہر قسم کا خون حرام ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہر قسم کا خون مراد نہیں، بلکہ کون سا خون مراد ہے؟ ہاں، کچھ خون تو ایسا ہے کہ وہ آپ نکال ہی نہیں سکتے، کچھ نہ کچھ خون تو مطلب موجود ہی رہ جاتا ہے نا، مذبوحہ کے اندر ہوتا ہے۔ ایک خون وہ بھی ہے جسے آپ وہ کہتے ہیں، کیا نام ہے اپنا، کلیجی، وہ بھی تو خون ہی ہے نا، جمع ہوا خون ہے، ٹھیک۔ تو یہاں ہر خون مراد نہیں ہے، بلکہ کون سا؟ مسفوحہ، جانور کو ذبح کرتی جو بہایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں اس مطلق والی آیات کو کیا کیا جائے گا؟ اس مقید والی آیت کے حکم میں لیا جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں مطلق کو مقید پر محمول کرنا۔ کب؟ جب حکم کا سبب بھی ایک ہو، حکم بھی ایک ہو۔ دوسری یہ مثال ہے کہ سبب مختلف ہے اور حکم بھی کیا ہے؟ مختلف ہے۔ قرآن میں ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے کہا فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ، اپنے چہرے دھو اور اپنے ہاتھ کہاں تک؟ کونیوں تک۔ مرافق کیسے کہتے ہیں؟ ایدی کہتے ہیں ہاتھوں کو، اور اپنے ہاتھوں کو دھو کونیوں تک، ٹھیک ہے۔ اس آیت میں سبب کیا ہے؟ حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ ہاتھ آپ نے دھونے ہیں، کہاں تک دھونے ہیں؟ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں حکم ہے غسل یدین، ٹھیک ہے، غسل یدین ہے نا حکم، ہاتھوں کو دھونا۔ سبب کیا ہے؟ مطلب کیا سبب ہے کیوں آپ نے ہاتھ دھونے ہیں؟ وضو کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، ٹھیک ہے، اقامت الصلاۃ، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اقامت الصلاۃ، ٹھیک ہے۔ دوسری آیت کیا ہے؟ فَاقْطَعُوا، وہ ابھی جو ہم نے پڑھی ہے، السارق والسارقۃ
فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا. السارق والسارقۃ فاقطعوا أيديهما. یہاں پہ حکم کیا ہے؟ حکم کیا ہے پہلے بتائیں. قطع ید حکم کیا ہے؟ ہاتھ کاٹنا. حکم ڈیفرنٹ ہو گیا نا. وہ ہے غسل ید ہاتھ دھونا, اور یہ ہے دونوں حکم مختلف ہیں. یہاں سبب کیا ہے؟ چوری, سرقہ. سبب بھی کیا ہے حکم کا؟ مختلف ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ایدی مطلق ہے مقید ہے؟ مطلق ہے. یہاں پہ ایدی مقید ہے. یہ مطلق ہے اور یہ کیا ہے؟ مقید. تو اس مطلق کو مقید پہ معمول کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ نہیں کریں گے. اگر اس کو معمول کر دیں تو پھر کیا مطلب بنتا ہے؟ چلیں یہ بتائیں. اس کے ہاتھ کہاں تک کاٹنے پڑیں گے؟ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا إِلَى الْمَرَافِقِ, کونی تک کاٹ دیں. پھر اس کا یہ معنی بنے گا اگر مطلق کو مقید پہ معمول کریں گے. لیکن سب فقہا کا اتفاق ہے کہ اگر سبب مختلف ہو, حکم بھی مختلف ہو, تو پھر مطلق کو مقید پہ معمول نہیں کرتے. مطلق سے مراد مقید نہیں لے. ایک صورت میں سب کا اتفاق ہے کہ لیتے ہیں, ایک صورت میں سب کا اتفاق ہے کہ نہیں لیتے. ٹھیک ہے. تیسری صورت, سبب حکم. سبب ایک ہو, حکم مختلف ہو. سبب ایک ہو اور حکم کیا ہے؟ مختلف ہے. مثال کے طور پہ ایک آیت تو ہم نے یہاں پہ پڑھی تھی یہ والے, فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ. حکم کیا ہے؟ غسل یدین, اور سبب کیا ہے؟ اقامت صلاح. اب ایک اور آیت ہے جس میں سبب یہی ہے اقامت صلاح, لیکن حکم کس کا ہے؟ تیمم کا. ٹھیک ہے. اس میں کیا الفاظ ہیں؟ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْ, یہ الفاظ ہیں نا. فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْ. اب یہاں پہ مطلق کون سا ہے؟ ایدی. ایدی کیا ہے؟ مطلق ہے. ٹھیک ہے. تو اس مطلق کو اس مقید پہ معمول کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ بھی اقامت صلاح سبب ہے, یہاں پہ بھی سبب کیا ہے؟ اقامت صلاح, نماز کے لیے تیمم ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ حکم کیا ہے؟ تیمم کرنا, اور یہاں پہ حکم کیا ہے؟ وضو کا حکم ہے. ٹھیک ہے. ڈیفرنٹ ہے, حکم مختلف ہے, ایک تیمم ہے ایک وضو ہے. ٹھیک. وجہ ایک ہے, سبب ایک ہے, نماز کے لیے ہے, تیمم بھی نماز کے لیے, وضو بھی نماز کے لیے. تو جب سبب ایک ہو لیکن حکم کیا ہو؟ مختلف ہو, تو پھر بھی معمول نہیں کیا جائے گا. یعنی تیمم میں کوہنیوں تک نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بعض فقہا کوہنیوں تک تیمم کے قائل ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ اس وجہ سے نہیں, وہ اس وجہ سے نہیں, اس اصول کے تحت نہیں, بلکہ وہ ایک روایت کی وجہ سے قائل ہیں, جس روایت میں ہے کہ کوہنیوں تک تیمم کرنا چاہیے. لیکن دوسرے جو قائل نہیں ہے وہ کہتے ہیں وہ روایت ضعیف ہے. ٹھیک ہے. اس اصول میں سب کا اتفاق ہے کہ جب سبب جو ہے وہ ایک ہو, حکم مختلف ہو جائے, تو مطلق کو مقید پہ معمول نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. سمجھ آ گئی بات؟ وہ جو اختلاف ہے کہ احناف جو ہے وہ کوہنیوں تک اس کے تیمم کے قائل ہیں, تو وہ ایک روایت کی وجہ سے, اور دوسرے جو نہیں قائل وہ ان کے نزدیک وہ روایت ضعیف ہے. چوتھی صورت کیا بنے گی؟ اب آپ بنائیں چوتھی صورت. سبب مختلف ہو اور حکم ایک ہو. تحریر و رقبہ.
ٹھیک ہے، حکم کیا ہے بتائیں جی؟ غلام آزاد کرنا، ٹھیک ہے۔ دوسری جگہ کیا ہے؟ فتحریر، یہاں پہ بھی حکم کیا ہے؟ غلام آزاد کرنا۔ حکم کیا ہے؟ سیم ہے۔ سبب کیا ہے یہاں پہ؟ سبب کیا ہے آپ کو بتایا ابھی؟ زہار۔ یہاں پہ سبب کیا ہے؟ قتل خطا، ٹھیک ہے۔ سبب مختلف ہے اور تو اب کیا ہوگا؟ اب اس بارے اختلاف ہے، یہاں پہ فقہا کا کیا ہے؟ چوتھی صورت میں اختلاف ہے، یعنی یہ مطلق ہے نا، اور یہ کیا ہے؟ مقید۔ اس بارے اختلاف کیا ہے؟ اختلاف یہ ہے کہ احناف کے نزدیک یہ مطلق کو مقید پہ محمول نہیں کیا جائے گا اور جمہور کے نزدیک کیا جائے گا۔ کیا اختلاف کیا پیدا ہوگا دونوں کے نزدیک؟ بتائیں جی، کیا اختلاف ہوگا؟ مثال کے طور پہ زہار کا کفارہ احناف کے نزدیک کیا ہوگا؟ کوئی بھی گردن آزاد کر دیں، ٹھیک ہے، چاہے کافر کی ہو چاہے مومن کی ہو، مومن غلام آزاد کریں کافر کریں کوئی بھی کریں۔ لیکن جمہور کے نزدیک زہار کے کفارے میں صرف مومن ہی آپ آزاد کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں مطلق کو کیا کیا جائے گا؟ ایک اور آیت ہے، چلیں قرآن مجید میں ایک جگہ پہ ہے وَاسْتَشْهِدُوا، شہیدین من رجالکم، ٹھیک ہے، تو یہ وہی جو قرض کی آیات ہیں انہی میں ہے یہ، ٹھیک ہے۔ دوسری جگہ پہ کیا ہے؟ وَاشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، یہ سورہ طلاق میں ہے۔ اس میں سے مطلق کون سا ہے مقید کون سا ہے بتائیں جی؟ اوپر والا مطلق ہے کہ کوئی سے بھی دو گواہ ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ نیچے والا کیا ہے؟ مقید ہے کہ گواہ کون سے ہونے چاہیے؟ عادل گواہ ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ حکم کیا ہے؟ رجوع کا۔ طلاق دے کے اگر خامن رجوع کرنا چاہے تو کیا کرے؟ دو گواہ بنائے رجوع کے اوپر۔ رجوع کے اوپر جو خامن دو گواہ بنائے گا کہ میں نے اپنی بیوی سے رجوع کر لیا، تو وہ گواہ کون سے ہونے چاہیے؟ عادل۔ حکم کیا ہے؟ گواہ بنانے کا۔ حکم کیا ہے؟ گواہ بنانا، ٹھیک ہے۔ حکم سیم ہے نا دونوں جگہ پہ، دو گواہ بنا لو، دو گواہ بنا لو۔ یہاں پہ سبب کیا ہے؟ رجوع، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ سبب کیا ہے؟ قرض، ٹھیک ہے، سبب مختلف ہے۔ تو اب کیا قرض کے معاملات میں بھی جو آپ نے گواہ بنانے ہیں وہ آپ نے عادل ہی بنانے ہیں یا کوئی بھی بنا سکتے ہیں تجارتی لین دین میں؟ تو احناف کیا کہیں گے؟ کوئی بھی بنا سکتے ہیں۔ جمہور کیا کہیں گے؟ عادل بنائیں۔ آج کل کون سا گواہ عادل ہوتا ہے؟ ہاں؟ ٹھیک ہے، یہ کلیئر ہو گئی بات۔ بس قواعد اللغویہ عربیہ کی آخری بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ جمہور کا لفظ جمہوریت سے ہے نا، جمہوریت کسے کہتے ہیں؟ اکثریت کو۔ تو جمہور فقہا جب ہم کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں میجورٹی، اکثر فقہا، یہ ایک اصطلاح ہے فقہ، فقہ المقارن جسے کمپیریٹیو فقہ کہتے ہیں، اس کی ایک ٹرم ہے جمہور فقہا۔ جمہور کوئی نام نہیں ہے جی جی جی، جمہور جو احناف کے مقابلے میں ہیں، مثال کے طور پہ وہ شافعی ہیں، حنبلی ہیں، مالکی ہیں، وہ ظاہری بھی ہو سکتے ہیں، محدثین بھی ہو سکتے ہیں۔ ہماری اگلی بحث ہے جی ناسخ و منسوخ۔ کبھی یہ ٹرم سنی ہے؟ ناسخ و منسوخ۔ ناسخ کا مطلب ہے وہ حکم
جو پہلے والے حکم کو کینسل کر دے. نسخ کیسے کہتے ہیں؟ کینسل کرنے کو. تو ناسخ وہ ہے جو بعد میں آتا ہے, جو کینسل کرنے والا ہے. منسوخ وہ ہے جس کو کینسل کیا جاتا ہے. دیکھیے دنیا میں بھی قوانین جو ہیں ان میں کیا ہے, نسخ ہوتا رہتا ہے. کوئی بھی اسٹیٹ ہے, اس کی جو پارلیمنٹ ہے, اس کی جو مقننہ ہے, ٹھیک ہے, اس کی جو لیجسلیشن اتھارٹی ہے, وہ کیا کرتی ہے, قوانین ایون کہ جو کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے اس میں بھی تبدیلیاں, امینڈمنٹس لاتی رہتی ہے. ٹھیک ہے, ہمارے یہاں 56 کا آئین تھا, پھر جو ہے وہ 63 کا ہے, ہاں 56 کا آئین تھا, پھر 62 کا, پھر 73 کا آئین. ٹھیک ہے, اب اس میں بھی تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں. یہ ابھی 18ویں ترمیم ہوئی ہے, ابھی فلانی ترمیم ہوئی ہے. تو یہ چلتا رہتا ہے. اللہ نے جو قانون اتارا, شریعت اتاری, اس میں بھی بعض اوقات اللہ تعالیٰ ایک وقت کے لیے عارضی طور پہ ایک حکم نازل کرتے ہیں, بعد میں اس کو کینسل کر کے اس کی جگہ ایک اور حکم نازل کر دیتے ہیں. نسخ ہوا ہے لیکن نسخ بہت زیادہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے, بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ کی شریعت میں نسخ ماننے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ناقص ہے, کہ اللہ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ قانون مجھے پھر دوبارہ تبدیل کرنا پڑے گا. ایسی بات نہیں ہے. نسخ بیسیکلی کیا ہے, حکمت ہے. ڈاکٹر کیا کرتا ہے, ایک وقت کے لیے ایک دوائی دیتا ہے, پھر اس کے بعد جو اچھا طبیب ہوتا ہے ہفتے بعد دوائی کیا کرتا ہے, تبدیل کر دیتا ہے, چینج کر دیتا ہے. وہ کہتا ہے یہ ابھی کریٹیکل کنڈیشن میں ہے, ٹھیک ہے, ابھی اس کو اسٹیرائڈ بھی چاہیے. ٹھیک ہے, جب وہ کریٹیکل کنڈیشن سے نکل جاتا ہے تو اب اس کی دوائی کیا کرتا ہے, وہ میڈیسن چینج کر دیتا ہے. یہی حکیم بھی کرتے ہیں. تو وہ معاشرہ جہاں پہ اسلام نازل ہو رہا تھا, وہ ظاہری بات ہے کہ دور جاہلیت کا معاشرہ تھا, لوگ ایک کریٹیکل کنڈیشن میں تھے. ٹھیک ہے, تو آہستہ آہستہ حکمت کے ساتھ ساتھ لوگوں کو ایک ٹریک کے اوپر لایا گیا. تو کچھ چیزیں عارضی طور پہ اتاری گئیں, پھر ان کو کیا کیا گیا, ختم کر دیا گیا اس معاشرے کی اصلاح کے لیے, کیونکہ اس معاشرے سے پھر آگے پوری دنیا میں دین پھیلنا تھا. لیکن اس معاشرے میں اب کتنی قوت برداشت ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے حکیم ہونے کا تقاضا ہے. لیکن یہ ہے کہ دوسری طرف ایک رویہ ہے کہ قرآن مجید کی ہر دوسری آیت ہی منسوخ قرار دے دیں. اب کہیں کہ جی جہاد کی آیات نازل ہو گئیں, دعوت والی ساری آیتیں منسوخ ہو گئیں, اب دعوت ختم ہے, اب صرف جہاد ہوگا. یہ غلط بات ہے. آپ پکڑ کے ایک تہائی قرآن منسوخ کر دیں, نہیں, یہ غلط. قرآن مجید میں چند ایک آیات ہیں, شیخ اللہ دہلوی رحمہ اللہ علیہ نے کہا کہ 5 کے قریب آیات ہیں جو منسوخ ہوئی ہیں, لیکن ان میں بھی پوری کی پوری منسوخ نہیں ہوئی, ان کا بھی ایک پہلو منسوخ ہوا ہے. اس کے باوجود اگر وہ قرآن میں ہیں تو اس اعتبار سے کہ ان میں کچھ ایسے حکمت کے پہلو ہیں جو ابھی بھی باقی ہیں. تو بہرحال اس کی جو صورتیں بنتی ہیں وہ 4 بنتی ہیں. ٹھیک ہے, قرآن کے ذریعے نسخ, اس میں کوئی اختلاف نہیں, سب کے نزدیک جائز ہے. کچھ لوگوں نے اس کا, میں نے آپ کو بتایا کہ انکار کیا ہے عقلی بنیادوں پہ. وہ کیوں انکار کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی کہ اگر قرآن ایک مرتبہ نازل ہوا, پھر دوبارہ اللہ نے اپنا حکم منسوخ کر کے ایک دوسرا حکم نازل کر دیا, تو اس طرح سے تو جو ہے وہ جو کافر ہیں وہ اعتراض کریں گے کہ یہ کیسا قرآن ہے. اور یہ کافروں نے اعتراض کیا بھی. تو اللہ تعالیٰ نے اس اعتراض کا کیا جواب دیا, ما ننسخ من آیت او ننسیها نأتی بخیر منها او مثلها, کہ جب بھی ہم کسی آیت کو منسوخ کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں, اس سے بہتر آیت لے آتے ہیں یا اس جیسی آیت لے آتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس میں کوئی اعتراض والی بات نہیں. دنیا کی ہر اسٹیٹ یہی کام کرتی ہے. ٹھیک ہے, تو جب معاشرہ بہت زیادہ گرا ہوا ہو تو پھر آپ کو آہستہ آہستہ احکامات, آہستہ آہستہ آپ جو ہے وہ سختی کی طرف جاتے ہیں, ایک دم سے سختی کی طرف نہیں جاتے. ٹھیک, تو قرآن کے ذریعے نسخ یہ ہوا ہے اور اس کے دلائل بھی موجود ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ جیسے قرآن میں شروع میں جو قرآن میں اس کی سزا تھی اڈلٹری کی, تو وہ کیا تھی, کچھ سزا دے دو. واللذان یأتیان منکم فاعذوہم, جو تم میں سے بے حیائی کا ارتکاب کریں, بدکاری کا, اڈلٹری کا, زنا کے مرتکب ہوں,
فازوما، ان کو بس کچھ چترول کر دیا کرو، ٹھیک ہے، کوئی سزا دے دو اپنے طور پہ. اس کو کہتے ہیں تعزیری سزا، جو تمہارے اپنے اس کے اوپر ہے، ٹھیک ہے، جو تم کر لو، مقرر نہیں ہے. ٹھیک ہے، حد کیا ہے؟ جو اللہ کی طرف سے سزا مقرر ہو گئی. پھر بعد میں آیات نازل ہو گئیں، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما. تو زانی مرد ہو یا عورت ہو، فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، ان میں سے ہر ایک کو کیا کرو؟ 100 کوڑے مارو. تو قرآن کی ایک آیت پہلے نازل ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم کیا کیا؟ منسوخ کر دیا ایک دوسری آیت کے ذریعے سے. تو قرآن کے ذریعے نسخ ہوا ہے. لیکن یہ ہے کہ قرآن میں بہت ساری آیات، 600 آیات منسوخ قرار دے دینا، 200 آیات منسوخ قرار دے دینا، یہ غلط ہے. اتنا نسخ نہیں ہے. بٹ ٹھیک ہے، شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی فائنڈنگ ہے کہ 5 آیات ہیں جو کہ منسوخ ہیں. ٹھیک، لیکن بہرحال یہ ہوا ہے. دوسرا کیا ہے؟ قرآن کا سنت کے ذریعے نسخ. قرآن کا سنت کے ذریعے نسخ، اس بارے میں اختلاف ہے. ایک رائے امام شافعی کی ہے، ایک رائے جمہور کی ہے جس میں احناف بھی شامل ہیں، اور ایک رائے جو ہے وہ اہل الظاہر کی ہے. امام شافعی کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا، قرآن سنت کے ذریعے منسوخ نہیں ہوگا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منہا. جب ہم کسی آیت کو منسوخ کرتے ہیں تو اس کے بدلے میں ویسی یا اس جیسی آیت لے کے آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ قرآن کی آیت کا نسخ قرآن کے ذریعے کرتے ہیں. یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اللہ تعالیٰ جس چیز کو چاہتے ہیں مٹا دیتے ہیں، جس چیز کو چاہتے ہیں باقی رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ مٹاتے ہیں، مٹانے سے مراد کیا ہے؟ نسخ کرنا. تو اللہ کے مٹانے سے مراد کیا ہے؟ قرآن میں. جمہور کیا کہتے ہیں؟ جمہور یہ کہتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے، لیکن خبر متواتر ہو یا خبر مشہور ہو. جیسے حدیث میں ہے لا وصیت لوارث، قرآن کیا کہتا ہے؟ وصیت کرو. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ، تم پہ وصیت کرنا فرض ہے، قرآن یہ کہتا ہے اگر تم مال چھوڑ رہے ہو. حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ کہ آپ وصیت وارث کے لیے نہیں. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ والدین کے لیے وصیت ہو سکتی ہے. حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ نہیں ہو سکتی. وارث کے لیے وصیت نہیں ہے. وصیت کس کے لیے؟ کیونکہ وارث کا تو وراثت میں حق ہے، اس کا تو وراثت میں حق ہے، اس کے لیے وصیت نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، غیر وارث کے لیے، جو وارث نہیں بن رہا اس کے حق میں وصیت کر سکتا ہے 1/3. ٹھیک، تو لا وصیت لوارث. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث نے کیا کیا؟ قرآن کی آیت کو کیا کیا؟ منسوخ کر دیا. ٹھیک ہے، اہل الظاہر یہ کہتے ہیں کہ خبر واحد سے بھی منسوخ ہو سکتی ہے. خبر واحد سے بھی کیا ہو سکتا ہے؟ منسوخ ہو سکتا ہے. قرآن کی آیت جو ہے وہ خبر واحد سے بھی منسوخ ہو سکتی ہے.